شورا اور امارت کی بات، اور تیسری چیز قرآن اور سنت میں چھیڑ چھاڑ. یہ تین باتیں ہوئی ہیں. حضرت معین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا تو اس وقت کے علماء صلاح نظام الدین پہنچے، بیمار تھے مولانا الیاس صاحب پہلے سے. حضرت مولانا ظفر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، حضرت مولانا علی میاں صاحب پہنچے، حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب پہنچے، حضرت شیخ تھے اور دیگر علماء تھے. یہ بات آئی کہ حضرت کی طبیعت بگڑ رہی ہے، اب کیا ہو؟ تو مولانا علی میاں صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے مذاقاً یہ کہا حضرت شیخ سے، دیکھیے اس کام کی ذمہ داری آپ لے لیجیے. اور زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اس کام کی ذمہ داری آپ لے لیجیے، ورنہ ہم لوگ بہت بڑے وہابی ہیں، یہاں قبروں کی زیارت کے لیے نہیں آئیں گے. تو حضرت شیخ نے اس پر جواب دیا کہ مخلصین کے کام کی حفاظت من جانب اللہ ہوتی ہے. یا تو ان کی زندگی ہی میں کوئی آدمی تیار ہو جاتا ہے، نمایاں ہو جاتا ہے، جس پر سب کا اتفاق ہو جاتا ہے، یا ان کے مرنے کے بعد ان کی نسبت کسی کی طرف منتقل ہوتی ہے. چچا جان کے معاملے میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دوسری صورت پیش آئے گی. مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انتقال نسبت کا منتقل ہونا یہ سنا تو تھا، دیکھا نہیں تھا، لیکن اس وقت یہ دیکھ لیا کہ جب ہم لوگ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے پوچھنے کے لیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کی طبیعت گر رہی ہے، تو فرمایا یہ 6 میرے معتمد لوگ ہیں، نام بتایا 6 کا، ان میں سے رائے مشورے سے تم کسی ایک کو طے کر دو، رائے مشورے سے کسی ایک کو طے کر دو. یہ وہ موقع تھا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر نامزد کرتے کہ میرے بیٹے کو طے کر دو، فلاں کو طے کر دو، تو بات ختم ہو جاتی، لیکن اپنے 6 خلفاء کا نام لیا. اس میں معاذ صاحب بھی تھے، معین ہم صاحب بھی تھے رحمہ اللہ. تو سب نے اتفاق رائے سے معاذ صاحب کو طے کیا. مولانا الیاس صاحب کو جا کے سنا تو کہنے لگے ٹھیک ہے، تم لوگوں نے رائے مشورے سے طے کیا ہے تو ٹھیک ہے، رائے مشورے سے طے کیا ہے تو ٹھیک ہے. پھر معاذ صاحب ملے مولانا الیاس صاحب سے، کہا کہ یوسف ملنے میں تو چلا. مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صبح کو معاذ صاحب کا بیان ہوا تو ایسا لگتا تھا کہ زبان ان کی ہے، مولانا الیاس صاحب بول رہے کہ انتقال نسبت میں نے دیکھ لیا. معاذ صاحب کا زمانہ چلتا رہا 20 سال تک. معاذ صاحب کا مزاج یہ تھا کہ کوئی بات بھی آتی تھی تو کہتے تھے کہ بھائی ہمارے مشورے والے کچھ حجاز میں ہیں، کچھ ککریل میں ہیں، کچھ ریونڈ میں ہیں، ہم سب جمع ہوں گے تو جواب دیں گے. اکیلے اپنے من سے کسی بات کا جواب نہیں دیتے تھے. یہ مزاج تھا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج آپ کے سامنے عرض کیا کہ اپنے بڑوں سے مشورہ، برابر والوں سے مشورہ، چھوٹوں سے مشورہ، بغیر مشورے کے ایک کام کیا ہی نہیں، بغیر ان کی تصدیق اور توثیق کرائے ہوئے کہ یہ ٹھیک ہے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج یہ سب سے پوچھنا کہ نہیں بھائی سب جمع ہوں گے مشورے والے تب کچھ کہیں گے، اکیلے نہیں کہیں. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو پھر شورا بیٹھی کہ اب کیا کیا جائے، آگے کام کیسے چلے گا. تو اس مشورے میں حضرت مولانا اسد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے.
اور دارالعلوم کے ایک بڑے حدیث کے استاد بھی موجود تھے اور لوگ بھی تھے۔ پھر مشورہ ہوا، تو مشورے میں شیخ یہ فیصل تھے، شیخ نے حضرت معین احمد حسن صاحب کے بارے میں طے کیا ذمہ دار۔ ایک چیز اور جاننے کی ہے، ہو سکتا ہے بہت لوگ جانتے ہو سکتا ہے بہت لوگ نہیں بھی جانتے ہو، مولانا انعام الحسن صاحب کون ہے، ان کا خاندان کون سا ہے، ایک جاننے کی چیز ہے۔ کئی جگہ میں نے عرض کیا تو لوگ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے تھے، تو پہلی بار سنا۔ حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا الیاس صاحب کے والد ہیں، ان کی 2 شادیاں ہیں۔ پہلی شادی سے مولانا محمد صاحب جو نظام الدین میں رہتے تھے مولانا اسماعیل صاحب کے ساتھ، تو مولانا اسماعیل صاحب کے انتقال کے بعد بھی وہ ذمہ دار رہے۔ دوسری شادی سے 2 بیٹا 1 بیٹی، دوسری شادی جو ہوئی مولانا اسماعیل صاحب کی کاندھلا میں، اس سے ایک مولانا یحییٰ صاحب مولانا زکریا صاحب کے ابا، اور دوسرے مولانا الیاس صاحب، اور ان دونوں کے بیچ میں ایک خاتون ہے حمیرہ خاتون، جو مولانا الیاس صاحب کی سگی بہن ہے حمیرہ خاتون۔ یہ حمیرہ خاتون کے جو پوتے ہیں، حمیرہ خاتون یہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کے والد محترم، یہ بیٹی کی اولاد ہیں، یہ لوگ مولانا اسماعیل صاحب کے، اور یہ بیٹے کی اولاد ہے، الگ نہیں ہے کہ الگ سے کوئی خاندان ہو، یہ حمیرہ خاتون کی اولاد ہے، اکرام الحسن انعام الحسن، اکرام الحسن صاحب کے بیٹے انعام الحسن صاحب، تو یہ بیٹی کی اولاد ہے اور بیٹے کی اولاد ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھا کے لائے تھے، تو مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان حضرات نے ذمہ دار مقرر کیا۔ مولانا انعام الحسن صاحب کا مزاج یہ تھا کہ جب کوئی بات آتی تھی کہتے تھے رائے ملا لو، اکیلے سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے، رائے ملا لو۔ حضرت شیخ نے ایک مرتبہ پوچھا، مولانا تم ذمہ دار ہو گئے تو کیا فرق پڑا؟ تو حضرت جی کا جواب سنیں، اتنا پیارا جواب ہے۔ فرمایا کہ حضرت مولوی رسول کے زمانے میں تو میری رائے ہوتی تھی، میں رائے دیتا تھا، اب تو میری کوئی رائے بھی نہیں ہے، ساتھی رائے مشورے سے جو کہتے ہیں وہ کر لیتا ہوں۔ کام کا مزاج، ساتھی رائے مشورے سے جو کہتے ہیں وہ کر لیتا ہوں۔ 30 سال قریب دور ہے مولانا انعام الحسن صاحب کا، اور اس وقت دنیا میں جتنے کام کرنے والے ہیں پرانے، تقریباً سارے ان کے تربیت یافتہ ہیں، لاکھوں لاکھ۔ چنانچہ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اخیر زمانے میں ہر دوسرے سال حج ہوتا تھا، تو 93 کے حج میں حضرت نے مشورے والوں سے کہا جو پوری دنیا کے کام کے مشیر تھے اور ساتھ میں چلتے تھے، کہ تم لوگ دیکھ رہے ہو میری طبیعت گرتی جا رہی ہے، تم لوگ تو ہمارے مشورے والے ہو ہی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک مشورے کی جماعت نامزد ہو جائے کہ اس بوجھ کو سب مل کے اٹھائیں، اکیلے میرے پر نہ رہے، میری طبیعت گر رہی ہے۔ 93 کی بات، مفتی زین العابدین صاحب کو بلایا گیا، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا ٹھیک ہے حضرت جیسا آپ کہیں، اب تم لوگ اس حج کے بعد آ جاؤ نظام الدین، کسی ملک کا قافلہ آ رہا تھا، وہاں اس کو رائے ملا لیں گے۔ تو یہ سب لوگ پہنچے، تو حضرت نے فرمایا تم 8 لوگ ہو، اس میں 2 اور اس میں جوڑ لو، 10، پڑوس سے 8، پڑوس کے جو 4 تھے 8 میں، اس
میں مولانا سعید احمد خان صاحب، بھائی افضل صاحب، بھائی عبدالوہاب صاحب، مفتی زین العابدین صاحب، 4، اور ہندوستان سے خاتمہ اظہار صاحب، خاتمہ عمر صاحب، میاں جی محراب صاحب، اور مولانا سعد صاحب، معذوبیر صاحب، 5، اور ایک انجینئر عبد المقید صاحب بنگلہ دیش کے، 10 کے شعراء اس نے بنائی۔ یہ 93 کی بات ہے، حج سے واپسی پر۔ وہاں سیدنا خان صاحب نے پوچھا، حضرت جہاں آپ ہیں وہاں تو آپ فیصل رہیں گے، جہاں آپ نہیں ہیں ہم کیا کریں گے؟ کہ آپس میں رائے ملا کے فیصل بنا لینا، آپس میں رائے ملا کے فیصل بنا لینا۔ چنانچہ یہ شعراء 93 میں کام کی، 94 میں کام کی، 95 میں پھر حج بھی ہوا ان لوگوں کے ساتھ۔ حج سے واپسی کے بعد 95 میں حضرت جی کا انتقال ہوا۔ حضرت جی کا انتقال ہوا تو پوری دنیا کے کام کرنے والے جمع ہوئے، نظام الدین میں شورا بھی پہنچی، سب لوگ تھے۔ کئی روز تک اس پر مشورہ ہوتا رہا کہ بھی آگے کام کیسے چلے گا، آگے کام کیسے چلے گا۔ کسی ایک نام پر اتفاق نہیں ہوا، کسی ایک نام پر اتفاق نہیں ہوا، رائےوں میں اختلاف ہوتا رہا۔ فیصلہ یہ ہوا، یہ لکھا ہوا بھی ہے، فیصلہ یہ ہوا کہ یہاں کوئی امیر نہیں ہوگا، جو شورا ہے اس میں سے ہندوستان میں 3 فیصل ہوں گے، مولانا اظہار صاحب، معذوبیر صاحب، محسن صاحب، اور یہ بدل بدل کے فیصلہ کریں گے، بدل بدل۔ یہاں کوئی امیر نہیں ہوگا، شورا میں سے 3 فیصل ہوں گے، بدل بدل کے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات کہ حضرت جی مولانا محسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیعت کرتے تھے، یہاں بیعت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو آگے بھائی یہاں بیعت نہیں ہوا کرے گی، بیعت بھی مشورے سے بند ہو گیا کہ یہاں بیعت نہیں ہوگی۔ ہر ملک میں شورا ہے، شورا اپنے ملک کا کام دیکھے گی، جب سب ایک جگہ جمع ہوں گے تو بدل بدل کے فیصل ہوں گے۔ کوئی جب عالمی مشورہ ہے اور عالمی تقاضے ہیں تو بدل بدل کے فیصل ہوں گے۔ ہندوستان کے شورا کے جو 5 ہیں ان میں سے 3 فیصل ہوں گے، بدل بدل کے۔ یہ طے ہوا، اس پر کام چلتا رہا۔ 95 میں، 96 میں ایک سفر ہوا، یہ پوری شورا ساتھ تھی، جو 1-2 آدمی نہیں ہوتے تھے، جیسے مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفر میں نہیں جاتے تھے، نظام الدین کا تقاضا رہتا تھا، تو یہ شورا نے سفر کیا 96 میں۔ اس سفر میں شورا نے اتفاق رائے سے یہ طے کیا کہ ہندوستان میں شورا کے 5 ہیں، فیصل 3 ہیں، مولانا خاتمہ عمر صاحب اور میاں جی محراب صاحب فیصل نہیں ہیں، تو اب یہ دونوں بھی فیصل میں ہوں گے، یعنی 5 فیصل ہوں گے 3 کے بجائے۔ شورا نے یہ طے کیا کہ 3 کے بجائے اب یہ 5 فیصل ہوں گے بدل بدل کے، یعنی میاں جی محراب صاحب، مولانا عمر صاحب، خاتمہ اظہار صاحب، معذوبیر صاحب، محسن صاحب۔ اس طرح سے کام چلتا رہا۔ 99 آتے آتے دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے ان میں سے 5 کا انتقال ہو گیا، 5 بچے۔ تو اس وقت یہ بات آئی کہ مختلف ملکوں میں کوئی چیز لوگ نہج میں، کام کے طریقے میں، اصول میں کوئی چیز لوگ آگے پیچھے کر رہے ہیں۔ اس کی شکایتیں آتی تھی کہ فلاں جگہ یہ چیز ہو رہی ہے، ہو کہ نہیں ہو، فلاں جگہ یہ چیز ہو رہی ہے، ہو کہ نہیں ہو۔ تو 99 میں یہ طے ہوا کہ کام کا جو نہج ہے ان تینوں دور کا، الیاس صاحب، معصہ، معینان صاحب کے دور کا یہ کام ہے، اس میں کوئی گھٹاؤ اور بڑھاؤ کی اگر ضرورت ہو کہ کوئی چیز گھٹائی جائے یا کوئی چیز بڑھائی جائے، تو حضرت جی کے بنائے ہوئے شورا کے
اتفاق رائے سے ہی ہوگا. جس بات پر شورا متفق ہوگی وہی بات چلے گی. جس بات پہ شورا متفق نہیں ہوگی وہ نہیں چلے گی. ایک تو وہ 3 دور کا جو کام ہے وہ تو ہے ہی ہے. اگر اس میں کچھ آگے پیچھے کرنا ہے نہج میں تو حضرت جی کی بنائے ہوئے شورا کی اتفاق رائے سے ہوگا. وہ خط موجود ہے، ابھی بھی ہے، اور اس میں 5 کے دستخط ہیں. اس میں 5 کے جو شورا کے 5 زندہ تھے 5 کے دستخط یہ طے ہوا. 2000 سے کچھ چیزیں بڑھائی گھٹائی جانے لگی ہمارے یہاں ہندوستان میں. یہ پرانا مجمع ہے، 4 مہینہ دیا ہوا. میں 1-2 مثال اس پر عرض کروں گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آیا گا کہ ہاں یہ ہوا ہے. کچھ چیزیں گھٹائی گئی، کچھ چیزیں بڑھائی گئی. یہ گھٹانا بڑھانا مشورے سے نہیں ہوا. مشورے سے نہ ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کا کام 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور پوری دنیا کے کام کرنے والے بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. چونکہ ہندوستان میں کچھ چیزیں بڑھائی گئی، کچھ چیزیں گھٹائی گئی. تو جب رائے ونڈ کی جماعتیں دنیا میں گئیں یا جو جماعتیں دنیا سے رائے ونڈ میں آئیں، انہوں نے تو وہی بات سیکھا اور سمجھا جو پچھلے 3 دور کا تھا. لیکن جو جماعتیں ہندوستان آئیں یا جو جماعتیں ہندوستان سے باہر گئیں، انہوں نے وہ نئی باتیں کہیں جو گھٹایا بڑھایا گیا تھا، جو نئی باتیں نظام الدین کی تھی وہ کہیں. تو پوری دنیا کا کام 2 حصے میں تقسیم ہو گیا کہ یہ کریں کہ یہ کریں. ایک یہ ہوا. 2 مہینے کے لیے نوجوان ساتھی جو نظام الدین گئے، انہوں نے یہ نئی ترتیب سنی اور سیکھی اور آئے اپنے علاقے میں لوٹے. علاقے میں آ کے انہوں نے کہا کہ یہ چیز کرنی ہے، یہ ہم نظام الدین سے سن کے آ رہے ہیں. پرانے کہنے لگے کہ بھئی پرانی بات تو یہ ہے. تو نہیں، وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ وہی ذمہ دار ہے، وہی پرانا ہے جو یہاں کی بات چلائے. جو یہاں کی بات نہ چلائے وہ نہ ذمہ دار نہ پرانا. تو یہ پرانے اور نئے 2 حصے میں تقسیم ہو گئے، ہر ضلع میں، ہر علاقے میں. کام دنیا میں 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، کام کرنے والے تقسیم ہو گئے. وہ چیزیں کیا ہیں جو بڑھائی گئی اور گھٹائی گئی بغیر مشورے کے، وہ سنو آپ. ایک وقت کم رہتا ہے، چلو ایک کام آپ کے علم میں ہوگا. پورے ہندوستان میں اور دنیا میں ایک کام ہوتا تھا انگریزی طلبہ کا. 9 بجے سے 11 بجے تک اتوار کو شہروں کی مساجد میں انگریزی طلبہ جڑتے تھے. اس میں پروفیشنل بھی جڑتے تھے، ڈاکٹر انجینئر بھی، ان کی جماعتیں بنتی تھی. اس کا سب سے بڑا نفع یہ تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں امت کے نوجوان کالج اسکول کی گندگی سے بچ جاتے تھے اور ان کا دل دین کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں لگتا تھا. تو بہت سارا غلط کام وہ چھوڑ دیتے تھے اس کے وجہ سے. تو لاکھوں کا مجمع پوری دنیا میں ہم کو اس محنت سے ملا. اور آج بھی لاکھوں لوگ دنیا میں جو طلبہ کے انگریزی طلبہ کے جوڑ سے آئے ہیں وہ دنیا میں کام کر رہے ہیں اپنی زندگیاں لگا کے. تو امت کا یہ مجمع 96% بچے اسکول کالج میں، 4% بچے مدارس میں. تو یہ 96% بچے جو اسکول کالج میں ہیں، جب انگریزی طلبہ کی محنت ہوتی تھی تو اس کے وجہ سے ایک بہت بڑا مجمع اسکول کالج کی گندگی سے بچ جاتا تھا. آج اس کام کے بند ہونے کی وجہ سے لاکھوں ہمارے نوجوان پھر سے اسی گندگی میں چلے گئے، اسکول کالج کی گندگی میں چلے گئے، اور ذمہ داریوں کو بھول کر پڑھائی کی طرف سے بھی ان کا جیو چھٹ گیا. یہ کہہ کے یہ بند کیا گیا کہ طبقہ واری کام سیرت میں نہیں ہے. حالانکہ یہ کام
حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوا ہے. خود ذاکر حسین صاحب جو جامعہ ملیہ کے وائس چانسلر تھے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا جب تعلق ہوا تو مولانا الیاس صاحب کو جامعہ لے گئے اور وہاں طلبہ میں مولانا الیاس صاحب نے بیان کیا اور تشکیل کی. علی گڑھ کا پورا کام مولانا صاحب کی نگرانی میں ہوتا رہا. تو یہ انگریزی دانوں کا کام پوری دنیا میں بند ہو گیا کالج اسکول کے طلبہ کا. اس کے وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا کہ ہر تحریک و تنظیم کو تازہ خون چاہیے. ہم کو یہاں سے تازہ خون ملتا تھا، نیوں کی آمد ہوتی تھی. ہمارے کام کا مزاج ہی یہ ہے کہ نئے نئے لوگ آویں اور دین لے کے جائیں. یہ نیوں کا آنا بند ہو گیا اس راستے سے. یہ تو آپ کو بھی معلوم ہوگا. ارے بولو نا، ہے نا یہ معلوم؟ دوسرا، زیادہ کا وقت نہیں ہے، ہم ایک ایک دو ہی عرض کریں گے. دوسرا، آپ کے علم میں ہوگا، کیونکہ بھوساول والے یہاں بیٹھے ہیں اس لیے آپ کے علم میں ہوگا کہ ریلوے کا کام ہوتا تھا نا. ارے بولو، یہ ریلوے کا کام بند ہو گیا بغیر مشورے کے. ریلوے کی کام کی جو کارگزاری ہوتی تھی دوسرے دن، اور اس میں پیون سے لے کر جی ایم تک کی کارگزاری ہوتی تھی، اور وہ لوگ اپنی زندگی بیان کرتے تھے تو مجمع روتا تھا کہ ہماری زندگی کیسی تھی اور اس کام میں لگ کے ہم کیسے ہو گئے. اور ایسی ایسی کارگزاریاں ریلوے والوں کی ہیں اور ملک کے لوگوں پر اس کے اتنے اچھے اثرات پڑے ہیں جس کو سوچا نہیں جا سکتا. یہ کام بند ہو گیا بغیر مشورے کے. مستورات کے کام کے سلسلے میں یہ تھا کہ سمجھ بوجھ والی جماعت کسی علاقے میں جاتی تھی تو یہ تھا کہ پردے کے ساتھ مستورات کو جوڑ کر یہ ترغیب دے بات کرے. اس کی جگہ پر یہ ہو گیا کہ مستورات کی جماعت جائے گی تو وہی مستورات کو جوڑ کے بات کرے گی. تو نیوں کے آنے کے یہ جتنے راستے سے یہ بند ہو گئے. شب گزاری میں آپ کو یاد ہوگا، پرانے لوگ ہیں، ہم لوگ نئے نئے لوگوں کو تیار کر کے لاتے تھے. کوئی عصر سے اشراق تک کے لیے، کوئی عصر سے عشاء تک کے لیے، کوئی مغربی میں آ جاتا تھا. ہم لوگ اکراماً ان کو کھانے میں شریک کرتے تھے، اپنے گھر سے کھانا لے کے جاتے تھے. اب ہو گیا کہ شب گزاری صرف پرانوں کی ہے، پرانے آئیں گے، نئے نہیں آئیں گے. تو نیوں کے آنے کا یہ راستہ بھی بند ہو گیا. اگر نیوں کے آنے کا راستہ بند ہو جائے اور پرانے اپنی عمر پوری کر کے چلے جائیں تو کام رہے گا کہ ختم ہو جائے گا؟ سوچو آپ. اس کا کہیں مشورہ نہیں ہوا. یہ چیزیں جو نکالی گئی اور جو داخل کی گئی، زائد چیزیں جو پہلے نہیں تھی، ان داخل کیے جانوں میں ایک مسجد کی آبادی کی محنت. آپ کے یہاں تو زیادہ نہیں ہوا مہاراشٹر میں، لیکن اور جگہ خوب ہوا. مسجد کی آبادی کی محنت کے نام پر 5-7 ساتھی جہاں ہو گئے، ایک دو آدمی کتاب پڑھ رہے ہیں، ایک دو آدمی محلے میں ملاقات کر رہے ہیں، ایک دو آدمی کسی کو لا کے بات کر رہے ہیں. اس میں جو دلیل پیش کی گئی وہ یہ کہ دعوت مسجد کے باہر چونکہ غفلت کا ماحول ہے تو مسجد میں لا کے دین کی بات کی جائے گی. آپ نے کیا ہوگا تو آپ کو تجربہ ہوگا کہ ایک ہی محلے میں 5 وقت کی نماز میں جب ملاقات کر کے گھروں میں ایک ہی آدمی کو جب لایا جائے گا مسجد میں تو کون آ کر بات سنے گا؟ عملی طور پر کیا یہ ممکن ہے؟ تمام نبیوں کی دعوت مسجد کے باہر ہے. مسجد تو بعد میں بنتی تھی، دعوت تو مسجد کے باہر ہے. وہاں سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے دعوت مسجد کے باہر ہے، تعلیم مسجد کے اندر ہے. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اس پر دلیل دیا
کہ مولانا سعید صاحب کی بات کتنی اچھی ہے کہ دعوت مسجد کے باہر ہے، تعلیم مسجد کے اندر ہے۔ اس کو کہا نصوص میں ہے کہ اذان مکمل دعوت ہے، اور علماء کا یہ کہنا ہے کہ مسجد کے اندر دینا مکروہ ہے۔ اذان مسجد کے باہر ہے، اذان دعوت ہے، تو دعوت مسجد کے باہر ہے۔ تو اس نئی چیز کو داخل کرنے سے 2.5 گھنٹے کی ملاقات جو گھر گھر ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی، وہ متاثر ہو گئی۔ جو گھر گھر 2.5 گھنٹے کی ملاقات ہوتی تھی، اور اس میں لوگوں کی تشکیلیں ہوتی تھی، مریضوں کی عیادت ہوتی تھی، کہیں حادثہ ہے تو تعزیت ہوتی تھی، 2.5 گھنٹے کی ملاقات میں آئی ہوئی جماعتوں کی نصرت ہوتی تھی، تفقد ہوتا تھا، جماعتیں نکالی جاتی تھی، یہ سب ختم ہو گیا۔ ایسا کہہ دیا سیرت سے نہیں ہے، تو یہ نئی چیز۔ اسی طرح سے مستورات کے 5 کام علماء بتائیں گے آپ کو۔ حضرت جی معاذ امون صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے مستورات کا کام بھی معاذ سب کا شروع کیا ہوا ہے۔ حضرت جی کہتے تھے مستورات کا کام گھر کی تعلیم، جو بھی خروج ہے مستورات کا یا جو بھی اب تواری تعلیم، وہ اس لیے ہے کہ گھر گھر کی تعلیم شروع ہو جائے۔ سمیع علی مہراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اصل تو اذان ہے، اگر اذان کافی ہو جائے مسلمانوں کے لیے تو جو ہم گشت محلوں میں کرتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اذان چونکہ کافی نہیں ہے اس لیے گشت کیا جاتا ہے۔ میاں جی نے پوچھا کہ بھائی سارے مرد مسجد آ جائیں تو گشت ہوگا؟ میاں جی مہراج صاحب نے ایک بار پوچھا، پرانوں کا مجمع تھا، کہاں گشت تو ہمارے معمول میں ہوگا؟ تو میاں جی نے کہا کہ مرد مسجد میں ہوں گے تو کیا عورتوں میں گشت کرو گے؟ اذان کافی نہیں ہے اس لیے گشت ہو رہا ہے، اذان جس دن کافی ہو جائے گشت نہیں ہوگا۔ گھر کی تعلیم زندہ ہو جائے، مستورات میں دین آ جائے تو خروج اصل نہیں ہے ان کا، وہ تو ایک وجہ سے ہے۔ اب روزانہ گھر میں مستورات کے 5 کام، حضرت جی نے صرف اتنا کہا تھا گھر کی تعلیم اور کبھی کبھی 6 صفات کا مذاکرہ۔ اس کی جگہ 3 چیزیں اور جڑ گئیں، روزانہ کا مشورہ، روزانہ کی تشکیل اور روزانہ قرآن کے حلقے۔ علماء کا کہنا ہے کہ اگر گھر میں روزانہ قرآن کا حلقہ لگے گا، اس میں بہن بھائی بیٹا ماں بیٹی باپ سب ہیں تعلیم میں۔ اب معذوری کے زمانے میں جب عورت قرآن نہیں پڑھے گی تو نہ سمجھ بچہ پوچھے گا اماں کیوں نہیں پڑھتی، باجی کیوں نہیں پڑھتی، تو کیا جواب دے گا؟ تو پورے گھر میں ایک بے حیائی کا ماحول بنے گا۔ قرآن عورتوں کو ضرور سکھایا جائے، ایسا نہیں کہ نہیں، لیکن جہاں سب موجود ہیں مرد عورت چاہے محرمی ہو، ان کے سامنے تو نہیں سکھایا جائے گا، اس کا الگ سے انتظام ہے۔ علماء بتائیں گے کیسے سکھانا ہے ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو قرآن۔ پھر روزانہ گھر میں جب تشکیل ہوگی، ایک ہی مجمع روز گھر میں ہے، روزانہ تشکیل ہو رہی ہے تو وحشت پیدا ہوگی۔ روزانہ مشورے سے کام تقسیم گھر میں ہونے لگے گا، تو یہ کہاں سیرت میں ہے کہ حضور کے گھر میں روزانہ مشورہ ہو کے کام تقسیم ہوتا تھا؟ آج کپڑا کون دھوئے گا، آج کھانا کون بنائے گا؟ تو یہ مختصر کام تھا مستورات کا، گھر کی تعلیم، کبھی کبھی 6 صفات کا مذاکرہ، اور رائے مشورے سے مسجد والوں کے ہفتواری اجتماع یا ان کا خروج مسجد کے ذمہ داروں کے رائے مشورے سے۔ اسی طرح سے منتخب کی تعلیم، منتخب حدیث شریف کی کتاب ہے، اس میں پکی پکی حدیثیں جمع کی گئی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، اس سے کوئی دوری نہیں ہے، وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ اس کتاب یا اس کی حدیثوں کی طرف سے دل برا کریں گے تو ایمان چلا جائے گا، اس سے مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے علماء جانتے ہیں
ہر زمانے میں محدثین کرام نے، ہر زمانے کے محدثین کرام نے، ان میں سے بعضوں نے اپنے اپنے زمانے میں فضائل کی حدیثوں کے جمع کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ ہر زمانے میں ہوا ہے، آپ ہم نہیں جانتے ہیں، علماء بتائیں گے کہ کس دور میں کب کون سی کتاب آئی جو فضائل کی بنیاد پر تھی۔ فضائل اعمال جس کی تعلیم ہم کرتے ہیں، اس کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ پر تقاضا کر کے مرتب کروایا، چھوٹے چھوٹے رسائل۔ اس کے شروع میں شیخ نے لکھا بھی ہے اس کو کہ چچا جان نے کتنا زور ڈال کے جمع کرایا۔ اور بھی کتابیں ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جزاء الاعمال ہے، یہ بھی فضائل کی کتاب ہے۔ اور مولانا منظور نعمانی صاحب کی معارف الحدیث ہے، یہ بھی فضائل کی کتاب ہے۔ اسی طرح سے ریاض الصالحین فضائل کی کتاب ہے، اور بھی فضائل کی کتاب ہے۔ خود حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کی کتاب ہے 2 جلدوں میں، ابواب منتخبہ، وہ بھی فضائل کی کتاب ہے۔ اب یہ تمام فضائل کی کتابیں اگر نصاب میں داخل کر دی جائیں تو جماعتوں کو لائبریری لے کے چلنا پڑے گا۔ سوچو، فضائل کی کتابیں تو ہر دور کی ہیں، پڑھنے لکھنے والے لوگ جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، اسکول کالج والے بھی جانتے ہیں کہ نصاب کی کتاب ایک ہوتی ہے، مطالعے کی کتابیں ساری لائبریری ہے، جتنا پڑھنا چاہو پڑھو۔ تو نصاب کے اعتبار سے اسی لیے نصاب، یہ تبلیغی نصاب پہلے نام تھا، بعد میں فضائل اعمال ہوا کہ یہ نصاب کی کتاب ہے۔ باقی آپ ریاض الصالحین پڑھو، جزاء الاعمال پڑھو، اور کتابیں پڑھو، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن رائے مشورے سے اگر یہ طے ہوتا تو پوری دنیا میں پڑھی جاتی۔ رائے مشورے سے طے نہیں ہوا تو مسجد میں اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا ہم پڑھیں گے، کسی نے کہا ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ رائے مشورے سے طے نہیں ہوا، دوسرے ہر زمانے کے فضائل کی حدیثیں اگر کتابیں جمع کی جائیں تو جماعتوں کے لیے مشکل و دشواری ہوگی۔ آپ میں سے جو پرانے ہیں اور نظام الدین برابر آنا جانا جن کا ہوگا ان کو یاد ہوگا کہ جب یہ کتاب مرتب ہو کے آئی تھی تو پہلے یہ بات آئی نظام الدین میں، پرانوں میں، کہ کتاب چھپ کے کتاب کی دکانوں پر آ گئی ہے، انفرادی مطالعے کے لیے لے لو۔ پہلا جملہ یہ تھا، یاد ہوگا آپ لوگوں کو۔ تو لوگوں نے انفرادی مطالعے کے لیے، کچھ مشوروں کے بعد، 1.5 سال یا کچھ مشوروں کے بعد یہ بات آئی کہ بھئی اس کو بھی کبھی کبھی تعلیم میں پڑھ لیا کرو۔ پھر کچھ دنوں کے بعد یہ بات آئی کہ بھئی کبھی یہ پڑھ لو، کبھی یہ پڑھ لو۔ پھر کچھ مشوروں کے بعد یہ بات آئی کہ جماعتیں صبح کی تعلیم میں منتخب پڑھیں اور دوپہر کے بعد کی تعلیم میں فضائل پڑھیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ دوپہر کے بعد کی تعلیم بہت کم ہوتی ہے۔ تو گویا دھیرے دھیرے فضائل کو ہٹا کر کے اس کو سامنے لا دینا، آہستہ آہستہ، جیسے 2.5 گھنٹے کو ختم کر کے اس کو لا دینا۔ بہت سی مسجدوں سے آج آپ دیکھو گے کہ فضائل کی کتابیں نکل چکی ہیں، دیکھو گے تو پتہ چلے گا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اس سے اختلاف نہیں، بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا مشورے سے ہونا چاہیے۔ اگر مشورے سے ہوتا تو پوری دنیا میں یہ بات چلتی، مشورے سے نہیں ہوا تو کسی ملک نے لیا، کسی ملک میں نہیں لیا، کسی صوبے نے لیا، کسی صوبے نے نہیں لیا، کسی علاقے نے لیا، کسی علاقے نے نہیں لیا، تو کام بھی 2 حصے میں تقسیم ہو گیا، کام کرنے والے بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ یہ نہج کی تبدیلی اور اس کے یہ نقصانات۔ اب 1993 کے بعد سے یہ سلسلہ جب چلتا رہا، جب اور بھی ساتھی انتقال کر گئے شورا میں سے، تو پوری دنیا کے کام کرنے والے اس بات کا زور ڈالتے رہے
کہ بھئی شورا کی تکمیل ہو، شورا کی تکمیل ہو، شورا کی تکمیل ہو، لیکن بار بار یہ کہہ دیا جاتا تھا کچھ لوگوں کی طرف سے کہ کام تو ہو ہی رہا ہے، کام تو ہو ہی رہا ہے۔ ایسا ہوا کہ 2 اور چلے گئے، صرف 3 بچے، حاجی عبدالوہاب صاحب، مولانا زبیر صاحب، مولانا سعد صاحب۔ اب پوری دنیا کا پریشر پڑا کہ بھائی شورا کی تکمیل کرو، نئی شورا بنانے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ کسی مسجد کی کمیٹی سے، مدرسے کی شورا سے کچھ لوگوں کا انتقال ہوتا ہے تو دوسرے لوگ اس میں جوڑے جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں کام ہے، پوری دنیا میں کام کرنے والے ہیں، تو ایک جماعت ہونی چاہیے جو اس کو لے کے چلے۔ آدمی کیسے لے کے چلے گا ایک اکیلا؟ جماعت ہو لے کے چلے۔ مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار پڑے، رائے قافلہ جا رہا تھا، پوچھا گیا آپ کا کچھ کہنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، میرے طرف سے یہ پیغام دے دینا کہ شورا کی تکمیل ہو جائے۔ اور اسی بیچ میں مولانا زبیر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اب صرف 2 بچ گئے، عبدالوہاب صاحب اور مولانا سعد صاحب۔ اب 2015 میں رائے کے اجتماع کے موقع پر پوری دنیا کے کام کرنے والوں نے دباؤ ڈالا کہ اب 2 ہی رہ گئے ہیں، عبدالوہاب صاحب بالکل آخری عمر میں چل رہے ہیں، تو پھر تو ایک ہی رہ جائیں گے، تو کیا شورا نہیں ہوگی؟ کیا منشا ہے، کیا مطلب ہے؟ پوری دنیا نے دباؤ دیا کہ شورا کی تکمیل کرو۔ تو کافی شور شرابہ ہوا۔ حاجی صاحب فیصل تھے، حاجی صاحب نے کہا اچھا ہم پر چھوڑ دو، ہم شورا کی جماعت کی ترتیب دیتے ہیں، رائے ملا کر کے، رائے مشورہ کر کے۔ حاجی صاحب نے رائے مشورہ کر کے 11 آدمی اس میں بڑھایا۔ 2 پہلے سے تھے، یہ دونوں حاجی عبدالوہاب صاحب اور مولانا صاحب، 11 بڑھایا۔ 4 ہندوستان میں بڑھائے گئے، حضرت مولانا یعقوب صاحب، حضرت مولانا ابراہیم صاحب، حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب اور حضرت مولانا ظہیر الحسن صاحب، اور 4 علماء راوی میں بڑھائے گئے، اور 3 بنگلہ دیش میں۔ یہ 11 بڑھا کر 13 کی شورا بنی۔ اب ہوا کہ صاحب حاجی صاحب نے کہا دعا کرو، سب اللہ کی طرف متوجہ رہو، صبح اس پر دستخط ہوگا۔ دعا، سب نے دعائیں کی، حاجی صاحب کا معمول تھا وہ بھی دعا کیا انہوں نے، اور پھر اس پر دستخط کیا، پھر بھیجا سب کے پاس دستخط کے لیے کہ یہ شورا بن گئی۔ یہ کہنا کہ پاکستان میں شورا بنی یا پاکستان کی شورا ہے، یہ غلط ہے۔ جو بنی وہ میں نے سنا دیا آپ کو، شورا حضرت جی کی ہی تھی، اس میں 2 آدمی بچے ہوئے تھے، 11 اس میں اضافہ ہوا رائے مشورے سے۔ سب نے دستخط کیا جو ذمہ دار موجود تھے، مولانا کے پاس پیش کیا گیا، مولانا عذر کرتے رہے، صبح کریں گے، دوپہر کریں گے، شام کریں گے، کئی دن گزر گئے۔ بعض علماء نے، خاص طور سے مولانا طارق جمیل صاحب مظلوم نے اپنی پگڑی اتار کے مولانا کے پیروں میں رکھ دیا، ہاتھ جوڑ کے کہ حضرت اس پر دستخط کر دیجیے، لیکن اس پر دستخط نہیں ہوا۔ کوشش کئی دنوں ہوئی، کئی دنوں کی کوشش کے بعد لوگ تھک گئے۔ پھر وہی 2015 میں ہندوستان آ کر یہاں یہ اعلان ہو گیا کہ میں پوری دنیا کا امیر ہوں۔ حالانکہ حاجی صاحب زندہ تھے، حاجی صاحب کا تو ابھی انتقال ہوا چند ہفتے ہوئے۔ حاجی صاحب کی موجودگی میں جو وہاں الیاس صاحب کے ساتھیوں میں تھے، یہ اعلان ہو گیا کہ میں پوری دنیا کا امیر ہوں۔ یہ صورت تسلیم نہیں ہوئی۔ 2016 میں رائے کے اجتماع کے موقع پر یہ تشریف نہیں لے گئے، تو وہاں سے شورا نے خط لکھ کر حاجی صاحب کے دستخط سے ایک آدمی بھیجا خاص کہ جا کے لے کے آؤ۔ وہ آدمی آیا لے کے جانے کے لیے، 3 دن یہاں بیٹھا رہا، یہ نہیں گئے۔ 2017 میں بھی نہیں گئے، اس وقت سے جانا نہیں ہے، اس کو بھی بلایا گیا، نہیں گئے۔ 2018 میں بھی نہیں گئے، اس کے بعد حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ گویا یہ شورا اور امارت کی بات اور نہج کی بات۔ تیسری بات، تھوڑا سا وقت بچا ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس
کام میں رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنے کام میں اہل سنت والجماعت کے پابند ہیں۔ کس کے پابند ہیں؟ اہل سنت والجماعت کے پابند ہیں۔ قرآن کی تفسیر میں جمہور مفسرین، حدیث کی تشریحات میں جمہور شارح حدیث جو ہیں محدثین، اور فقہ میں جمہور فقہ کے پابند ہیں۔ ساز قول یا مفردات اس کے ہم پابند نہیں ہیں کہ کوئی ایک آدمی کوئی بات کہے، وہ اس کے ذات کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن لاکھوں کے مجمع میں کوئی ایسی بات کہی جائے جس کو جمہور مفسرین نہیں کہتے ہوں، یا جمہور محدثین نہیں کہتے ہوں، جمہور فقہا نہیں کہتے ہوں، تو اس بات کو عوام میں نہیں کہا جائے گا۔ آپ کے لیے اپنے لیے ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد سے یہ ہونے لگا کہ کچھ ایسی باتیں بیانات میں آنے لگی جو جمہور مفسرین کے تفسیر کے خلاف، جمہور محدثین کے خلاف، جمہور فقہا کے خلاف، بلکہ ایسی باتیں آنے لگی جس میں علماء نے یہ دیکھا کہ یہ بات تو تفسیر بالرائے کی طرف جا رہی ہے، کہ یہ تفسیر بالرائے ہوگی، اور تفسیر بالرائے حرام ہے، کہ کسی نے نہیں کہا ہم ایک نئی بات کہہ رہے ہیں، کسی نے نہیں کہا ہم ایک نئی بات کہہ رہے ہیں۔ تب پوری دنیا میں علماء کے کان کھڑے ہو گئے کہ بھئی یہ تو دین میں تحریف ہو رہا ہے، قرآن اور حدیث میں نئی باتیں لائی جا رہی ہیں۔ تو 12-15 سال تک اندر کے علماء نے بھی سمجھایا اور باہر سے علماء نے بھی سمجھایا، خطوط بھی لکھے، ملاقات کر کے بھی بات کیا، دارالعلوم دیوبند سے بھی پرچے آئے، دارالعلوم والوں نے بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن 12-15 سال سمجھایا جاتا رہا اور اس سمجھانے بجھانے کا کوئی اثر نہیں ہوا، بات ویسی ہی چلتی رہی۔ بلکہ الگ ہونے کی جو وجہ ہوئی وہ یہاں ہوئی۔ یہ دو باتیں میں عرض کر دوں، وقت کم ہے۔ کیا وجہ ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ دنیا کے علماء یہ سمجھنے لگے، سننا غور سے، دنیا کے علماء یہ سمجھنے لگے کہ جو بات نظام الدین میں کہی جا رہی ہے وہ اکیلے ان کی بات نہیں ہے، وہاں جتنے علماء موجود ہیں سب اس بات پر متفق ہیں، سب کے اتفاق رائے سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ حالانکہ اتفاق رائے سے نہیں کہی جا رہی تھی، کہنے والا ایک آدمی تھا، لیکن دنیا کے علماء یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب اس سے متفق ہیں تبھی تو بات ہو رہی ہے۔ اور اندر یہ حال تھا کہ 15-12 سال سے انفرادی میں سمجھا کے لکھ کے دے کر سب لوگ عاجز آ گئے تھے، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، سمجھانے بجھانے کے جب تمام امکانات ختم ہو گئے اور سمجھانے بجھانے والوں کو اپنا دشمن سمجھ کر، مخالف سمجھ کر جب ان کو برا بھلا کہا جانے لگا، دھمکیاں دی جانے لگیں اور مار پیٹ ہونے لگا، حتیٰ کہ 4 بار مار ہوا، جس میں ہاتھ ٹوٹا، پیر ٹوٹا، سر پھٹا، پولیس اندر آئی نظام الدین میں، FIR درج ہوا۔ تب ہمارے بزرگوں نے یہ دیکھا کہ مولانا الیاس صاحب، مولانا انعام صاحب کا جو کام تھا، جس پر پوری دنیا کے علماء متفق تھے، وہ کام بنگلے والی مسجد کی 4 دیواری میں رہ کے کرنا مشکل ہے، اور لڑائی کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو کیا کریں کہ مولانا الیاس صاحب والا کام الگ ہو کے ہم کریں، کیونکہ وہاں رہ کے کرنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہی کیوں نہیں رہے، وہی کیوں؟ وہاں رہ کے ہم یہ کام نہیں کر سکتے تھے، وہاں رہ کے ہم وہ کام، جیسے طلبہ کا کام وہاں رہ کے نہیں کر سکتے تھے، ریلوے کا کام وہاں رہ کے نہیں کر سکتے تھے،
2.5 گھنٹے کی محنت وہاں رہ کے نہیں کر سکتے تھے. تو وہ جو پرانا کام تھا اس کو کرنے کے لیے الگ ہو کے کرنا. اب پوری دنیا میں یہ بات چل گئی کہ بھائی طلبہ کا کام ہوگا، ریلوے کا کام ہوگا، بھوسال والوں کو بھی کہا گیا. تو وہاں رہ کے کرنا مشکل تھا. کرنے والوں کو اپنا دشمن سمجھ کر ان کو دھمکیاں دی جانے لگی، مارا پیٹا جانے لگا. اور علماء کا یہ کہنا تھا کہ بھئی تم سب بھی اس کی تائید میں ہو، اسی لیے تو بات وہاں سے ہو رہی. اب جب الگ ہوا گیا تو یہی لکھا مولانا ابراہیم صاحب کا خط پڑھیے، اس میں یہی ہے. مولانا یعقوب صاحب کا خط پڑھیے، یہی ہے کہ وہ پرانا کام یہاں رہ کے کرنا مشکل تھا اور بات سمجھانی بھی مشکل تھی. سمجھانے بجھانے کے سارے امکانات ختم ہو گئے. اور جب یہ بات آ گئی کہ سمجھانے بجھانے والوں کو دشمن سمجھ کر ان کو مارا پیٹا جانے لگا، تو اب الگ ہو کر اس کام کو کیا جا رہا ہے. الگ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ جو مولانا الیاس صاحب، مولانا انعام صاحب کا کام تھا اس کام کو امت میں کیا جائے. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے 12-15 سال جو اندر میں سمجھایا جا رہا تھا اس کی وجہ سے کام کرنے والوں کو کچھ بھی پتا نہیں تھا. آپ کہیں گے، یہ مجمع کہے گا کہ ہم لوگ کچھ نہیں جانتے تھے، اور صحیح بات ہے کہ آپ کچھ نہیں جانتے تھے. اس لیے کہ کوشش یہ تھی کہ اندر ہی سلجھ جائے، اسی لیے کام کرنے والوں کے بیچ بات نہیں آئی. لیکن اب جب پوری دنیا میں کام کرنے والوں کے بیچ میں بات آ رہی ہے تو پوری دنیا کے اکابر علماء، یاد رکھنا اس جملے کو، پوری دنیا کے اکابر علماء اور پوری دنیا کے اکابر صلحاء اللہ والے اور پوری دنیا کے اکابر کام کرنے والے، یہ سب ایک ساتھ ہیں. دیکھ لینا، پوری دنیا کے اکابر علماء اور پوری دنیا کے اکابر صلحاء اور پوری دنیا کے پرانے کام کرنے والے یہ ایک ساتھ، یا شورا کے ساتھ. آپ دیکھ لو ایسا ہے کہ نہیں. اور ایک بات ساتھیوں نے لکھ کے دیا تھا پرچہ حیات الصحابہ کے بارے میں، یہ بات بھی نئی بات ہے. یہ مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام صاحب کے زمانے کی بات نہیں ہے کہ حیات الصحابہ صرف سال لگائے ہوئے علماء پڑھیں گے. یہ پرانی بات نہیں ہے. پرانی بات یہ ہے کہ جو علماء مدارس میں قرات کر کے آئے ہیں، بخاری شریف کی، مسلم شریف کی، بڑی بڑی حدیث کی کتابیں جو پڑھ کے آئے ہیں، پڑھا کے آئے ہیں، ان کے لیے حیات الصحابہ کا پڑھنا کوئی الگ سے اس میں عبارت تھوڑی ہی آئی ہے. ارے اسی عبارت کو نکال کے یہاں جمع کیا گیا ہے. جو بخاری شریف میں ہے، جو مسلم شریف میں ہے، اسی عبارت کو نکال کے جمع کیا گیا. تو جو وہاں قرات کیے ہیں یہاں کیوں نہیں کر سکتے؟ جو صحیح قرات کر سکتا ہو اور صحیح معنی مطلب مفہوم بیان کر سکتا ہو بالکل پڑھے گا، اس کوئی پابندی نہیں ہے، اس میں کوئی شرط نہیں. یہ شرطیں ہم نے لگائی ہیں، یہ نئی شرطیں ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ یہ تو علماء تو اس کو پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، انہی کا حق پہنچتا ہے کہ اس کو پڑھیں سمجھائیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کتاب بند کر کے اپنی طرف سے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہ ہو. جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہو جائے، اس کا مفہوم بیان کر دیا جائے تاکہ علماء عوام سمجھ لے اس کے مفہوم کو. یہ وجہ ہوئی ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں. اس لیے شورا کے تحت جڑ کے ہم کو کام کرنا ہے، اس کی نیت کریں انشاءاللہ. اور بھائی دیکھو